السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اور 10 کے طلباء و طالبات، آپ دونوں کو ہی اردو اور اسلامیات اس سال پڑھنا ہے اور پیپر دینے ہیں۔ تو اسلامیات کے میں پہلے 3 لیسن دے چکی ہوں سورہ انفال کے۔ آج یہ چوتھا لیسن ہے۔ آیات نمبر ہیں 29 سے 37 اور پیج نمبر ہے آپ کی کتاب میں 21 ہے پیج نمبر۔ آپ سب یہ کھول لیجئے اور کتاب کو غور سے دیکھیے اور سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم، تو وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے، کر دے گا تمہارے لیے فرقانن، فرقان پیدا کر دے گا، امتیاز پیدا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ، یعنی وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے یا تقوی اختیار کرو گے تو۔ وَيُكَفِّرْ، اور وہ ہٹا دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ذو کا مطلب والا، ذو الفضل فضل والا ہے، عظیم بہت بڑے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، وَإِذْ کا مطلب ہے اور جب، تو اللہ تعالیٰ اصل میں ایک ایک بات یاد دلا رہے ہیں۔ یمکرو، تدبیریں کرتے تھے، بیکا، آپ کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب تدبیریں کرتے تھے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر تھے، لیثبتوک، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یا یقتلوک، وہ آپ کو قتل کر دیں، او یا یخرجوک، وہ آپ کو نکال دیں۔ وَیَمْکُرُونَ، اور وہ تدبیریں کرتے تھے، چالیں چلتے تھے، وَیَمْکُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں، یہ واقعہ ہے یہ مکی زندگی میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ہر طرح سے روکا کہ وہ یہ دین کی تبلیغ جو ہے، نیا دین جو لے کر آئے ہیں، اس کی تبلیغ چھوڑ دیں، باز آ جائیں، طرح طرح کی لالچیں دیں، طرح طرح سے انہیں تنگ کیا، دھمکیاں دیں، مذاق اڑایا، اذیتیں دیں، سب کچھ کیا، اور ان کی کوئی چال کامیاب نہ ہو سکی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، سب نے مل کر ان کا ایک مکان تھا، جگہ تھی جہاں وہ اپنے اجلاس کیا کرتے تھے، اہم میٹنگز کیا کرتے تھے، دار الندوہ۔ تو وہاں پر انہوں نے تمام سرداران قریش وہاں اکٹھا تھے، تو ان کو بلایا تھا تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں آخر میں کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہیں اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں اور ہمارے لیے جو خطرات بڑھ رہے ہیں ہماری سرداری کے سارے عرب میں، وہ مطلب ختم نہ ہو جائیں کہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طاقت جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ جائے۔ اس اجلاس میں تمام سردار بھی موجود تھے، قریش کے، کفار کے، مکہ کے، اور شیطان بھی ایک انسانی روپ میں، سفید لباس میں، بڑی سی داڑھی کے روپ میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کی 3 باتیں تھیں کہ یا تو ان کو قید کر دیا جائے، تاحیات یہ قید ہی رہیں، لیکن شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ تدبیر کارگر نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان جو تھے، بنو ہاشم، وہ بھی بڑے مقام و مرتبہ رکھتے تھے اپنے اس معاشرے میں، تو وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، اس لیے انہوں نے کہا، یہ شیطان نے کہا نہیں، یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ
ان کا قصہ ہی پاک ہو جائے، اور وہ یہاں سے نہیں، ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں تاکہ یہ ہم نہ یہاں رہیں گے نہ یہ دین کی تبلیغ کریں گے۔ لیکن شیطان نے کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جہاں جائیں گے وہاں جا کر اپنا یہ کام کریں گے، اور پھر ایک دن یہ بھاری جمعیت تیار کر کے ہم پر یہ حملہ آور ہو جائیں گے اور قابو پا لیں گے ہم سب پر، تو یہ بھی نہ صحیح نہیں ہے تجویز۔ پھر آخر میں ان کو قتل کرنے کی تجویز دی ابو جہل نے، اور اس پر اس نے کہا ہاں یہ سب سے اچھی ترکیب ہے کہ ان کا قصہ ہی نعوذ باللہ پاک کر دیا جائے۔ تو یہ تھی وہ تدبیر جو وہ کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور یاد کرو جب تم پڑھتے تھے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قالوا تو وہ کہتے تھے، قد سمعنا کہ ہم نے سن لی، لو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی کہیں، مثل ھذا اسی کی طرح، ہم بھی ایسی ہی آیات کہہ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ یعنی جب نبی کریم ان کے سامنے اللہ کی آیات سناتے تھے تو وہ کہتے تھے ہاں ہم نے سن لی ہیں، اور ہم بھی چاہیں تو ہم بھی ایسی آیات بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ ان ھذا الا، یہ ہے ہی کیا سوائے اساطیر الاولین، گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیوں کے سوا، اور یہ ہے ہی کیا، اساطیر جمع کا صیغہ ہے، اسطور اس کا واحد ہے، اسطورہ۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی ایسے قصے کہانیاں کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قالو انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان ھذا ان کان ھذا اگر یہ سب کچھ ہے، هو الحق برحق سچ ہے، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ آیتیں ہمیں سناتے ہیں، یہ سب اگر سچ ہے، من عندک اور تیری جانب سے ہے، فَأَمْطِرْ تو برسا دے، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السمائی آسمان سے، او یا ائتنا دے ہم کو، بے عذاب علیم بہت دردناک عذاب۔ یعنی اگر ہم غلط ہیں اور یہ صحیح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب تیری جانب سے برحق ہے، یہ جو کچھ سناتے ہیں آیات، تو پھر ٹھیک ہے، یعنی ان کی آپ بھٹائی دیکھیں، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے پھر ہم پر عذاب نازل کر دینا، جو یہ عذاب کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، تو یا پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، یا کوئی اور سخت عذاب دے دے، ہمیں تکلیف دے عذاب۔ وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ، لیعذبہم کہ وہ انہیں عذاب دیتا، وانت فیہم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ وما کان اللہ، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ، معذبہم ان کو عذاب دینے والا، وہم یستغفرون اور وہ بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو وہ استغفر اللہ وہ بھی کہا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا لحاظ تھا ان کا، اور جب کسی بھی قوم میں نبی موجود ہوتا ہے تو اس بستی میں پھر عذاب بھی نہیں آتا، یہ تھا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے رہا تھا۔ وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم یعنی اب کوئی وجہ نہیں اللہ یہ کہ نہ دے، یعذبہم اللہ ان کو اللہ عذاب، وہم یصدون اور وہ روکتے ہیں، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، وہاں جانے سے روکتے ہیں، ومکان اولیاء اور وہ اس کے متولی رکھوالے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں متولی اور رکھوالا وہاں کا مقرر نہیں کیا ہے، تو ان اولیاء نہیں ہے اس کے اولیاء متولی رکھوالے، الا المتقون سوائے متقیوں کے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس کے رکھوالے ہوں گے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، اس بات کو نہیں جانتے سمجھتے۔ دیکھیں وہ مسجد حرام سے روکتے تھے، یہ جو آیا ہے نا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ سن 6 ہجری میں یہاں آئے تھے اور عمرے کی اور زیارت کی غرض سے، تو ان لوگوں نے روک دیا تھا
وہاں پر حدیبیہ کے مقام پہ آپ رک گئے تھے اور آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ ہم صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا تھا اور واپس کر دیا تھا۔ پھر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کوئی حق نہیں کہ یہ روکے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہیں تھی ان کی نمازیں، عِندَ الْبَيْتِ، بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں جو وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ کچھ نہ تھی، اِلَّا مُقَاءً وَتَصْدِيَةً، سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے۔ یعنی ایک بےہودہ قسم کے ان کے طور طریقے تھے، وہ کوئی عبادت اور نمازیں نہ تھیں، وہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں پیٹا کرتے تھے بس۔ تو اسی لیے تالیاں بجانا بھی اسلام میں کچھ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، نہ سیٹیاں بجانا، دونوں چیزیں ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا آگے دیکھیں، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، یعنی کافر بھی اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور وہ انقریب خرچ کریں گے، یعنی وہ مزید خرچ کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، پھر ان پر ایک وقت آئے گا کہ حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا انہیں، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ان پر مسلمان غالب آ جائیں گے، ایک وقت آئے گا۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، اکٹھا کیے جائیں گے، ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، ایک وہ دن آئے گا، لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو، خبیثوں کو، من الطیب، پاک لوگوں سے، ویجعل الخبیث، اور بنا دے ناپاک لوگوں کو، کر دے ناپاک لوگوں کو، بعضہ علی بعض، ایک کے اوپر ایک، یعنی ایک دوسرے پہ اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو ڈال دے گا، فَيَرْقُمَهُ، پس پھر ان کا ڈھیر بن جائے گا، جمیعاً، سب کا، ایک دوسرے پر ڈالتے ڈالتے ان کافر و مشرکوں کو ان کا کیا ہوگا، ایک ڈھیر بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اور 10 کے طلبہ و طالبات، آج آپ کا یہ چوتھا لیسن میں پڑھانے آئی ہوں اردو کا، اور میں نے اس سے پہلے 2 پروز سیکشن میں سے پڑھائے ہیں لیسن، ایک پوئٹری میں حمد پڑھائی ہے اور اس کا کام جا چکا ہے، آج یہ چوتھا لیسن ہے۔ خواجہ الطاف حسین کا یہ مضمون ہے قومی ہمدردی، تو اس کا پیج نمبر آپ کی کتاب میں ہے 23۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں، یہ مصنف ہیں اس سبق کے، تو کچھ تھوڑا آپ کو معلومات ہونی چاہیے۔ ان کی پیدائش 1837 میں ہوئی، وفات 1914 میں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے خواجہ الطاف حسین حالی برصغیر کے مسلمان قوم کے پہلے قومی شاعر ہیں، کیونکہ انہوں نے قومی شاعری کی ابتدا کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے مسدس حالی انہوں نے ہی لکھی تھی سر سید احمد خان کے کہنے پر، قوم کی اصلاح کے لیے۔ تو اب سنیں، الطاف حسین حالی نام تھا، حالی تخلص تھا، اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا۔ والد کا نام خواجہ عزت بخش انصاری تھا۔ پانی پت میں پیدا ہوئے، آپ نے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم پائی۔ 17 برس کی عمر میں شادی ہو گئی، پھر آپ دہلی چلے گئے، جہاں مرزا غالب اور خواجہ مصطفیٰ خان شیفتہ کی صحبت میسر آئی۔ اس کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں انہوں نے کتب کے اردو تراجم پر نظر ثانی اور درستی کا کام کیا۔ اس کام سے حالی کو انگریزی زبان اور اس کے ادب سے آگاہی حاصل ہوئی۔ یہیں انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر موضوعاتی مشاعروں کی بنیاد ڈالی، یعنی کسی ایک موضوع کو سلیکٹ کر کے اس پر شاعری ہوا کرتی تھی، جن میں مشاعر مختلف موضوعات پر نظمیں لکھ کر لایا کرتے تھے۔ انہی مشاعروں میں حالی نے برکھا رت، رحم و انصاف، حب وطن اور امید کے عنوان سے نظمیں پڑھیں۔ حالی نے سر سید کی تحریک پر اپنا
اپنا مشہور مسدس مد و جزر اسلام بھی لکھا، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوا۔ حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید حالی کی اہم نثری تصانیف ہیں۔ یعنی حالی جو ہے وہ شاعری میں زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کی نثری تصانیف بھی بہت مشہور ہیں۔ اب یہ دیکھیے سبق ہے پیج نمبر 24 پر، قومی ہمدردی۔ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد دو فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے ہیں اور ہم کا لفظ اشتراک کے معنی دیتا ہے۔ بس ہمدردی کے لفظ سے دو یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو خواہ بے ارادہ، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شراکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا رحم یا محبت سے اس کی دوا دارو کرتا ہے تو دوسرے کو پہلے کا ہمدرد کہیں گے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو ایک کو دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک کہ باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابع مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے، یعنی نگرانی کرتی ہے اور حفاظت کرتی ہے، پہرا دیتی ہے، اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے ایک دانہ نہیں کھاتی۔ دیکھیں آپ، چیونٹا جب کہیں اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چیونٹیوں کو وہاں جمع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اور مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمدردی انسان کی طبیعت میں بھی ضرور رکھی گئی ہے کیونکہ جو خوبیاں قدرت نے ہے اور حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر مستحق ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمدردی ایک قدرتی خاصیت ہے جو بغیر تعلیم اور اکتساب کے انسان کی طبیعت میں خود بخود جوش مارتی ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اور حیوانات میں جو عقلی تعلیم سے بالکل محروم ہے اس کا وجود ہرگز نہ پایا جاتا۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات میں سے ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ درہم برہم ہو جائے۔ ہمارے ہم وطن بھی ہمدردی کی اصل سے بے خبر نہیں ہے۔ کنویں بنوانے، پیاؤ بٹھانی، سبیل لگانی، محتاجوں کی خبر لینی، بیواؤں کی مدد کرنی، بیاہ شادیوں میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا کام بٹوانا، میت کی تعزیت اور اسی طرح اور بہت سی باتیں ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی خصلت جس کا نام ہمدردی ہے مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر کسی قدر تیز ہو جاتا ہے۔ میونسپل کمیٹیاں جو سرکار نے جا بجا شہروں اور قصبوں میں قائم کی ہیں اگر پورا اپنا فرض ادا کریں اور جس غرض کے لیے مقرر ہوئی ہیں اسی کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ہمدردی کے اچھے نمونے ہیں۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو ہمدردی کی طرف مائل کر رہا ہے، مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ہمدردی کی طرف کھینچتا ہے۔ ہندو مسلمان اگر اپنی مذہبی کتابیں دیکھیں گے تو ان کو ہمدردی کی ترغیب سے مالا مال پائیں گے، یعنی تقریباً سارے ہی مذاہب
اور ہندوستان میں تو ہندو اور مسلمان زیادہ تر تھے، تو یہ سب ہمدردی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو قوم ایک درخت کی مثال رکھتی ہے جس کی ٹہنیاں اس کے مختلف خاندان ہیں اور اس کے پتے ہر ایک خاندان کے مرد و عورت۔ جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، لیکن جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب سوکھ جائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش سے تمام ملک کی حالت کیوں کر بدل سکتی ہے، ان کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ صرف دو خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک خیال یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھائی ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم کریں گے تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ تو پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ظاہر کیے۔ یہ جو مضمون ہے یہ اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے حال ہی کی جو ایک کتاب ہے کلیات نثر، حال ہی کی جو نثر کی کلیات ہے وہاں سے لیا گیا ہے، جلد 2 میں سے۔ تو یہ چیز بھی آپ کو یاد کرنی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے، یہ مضمون حال ہی کا۔ تو 9-10 کے طلبہ و طالبات یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس سے مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ ہم سب میں بھی قومی ہمدردی، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور باہم یعنی رابطہ جو ہے وہ استوار ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، جو ہمارا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے یہ بات اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو ہوم ورک دوں گی اردو اور اسلامیات دونوں کا۔ کلاس 9 اور 10 کے طلبہ و طالبات، اسلامیات کا چوتھا لیسن میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھایا ہے آیات نمبر 29 سے 37 سورہ انفال کی۔ تو اب اس کا یہ ہوم ورک دیکھیے۔ سوال نمبر 1، اس سبق میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں؟ جواب میں ہیڈنگ ڈالیے تقویٰ کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے انعامات بیان کرتے ہوئے فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا اس کا آنسر، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انورٹڈ کاماز کلوز۔ یہ ہوگا۔ اب ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو جواب میں ہیڈنگ ڈالیں دار الندوہ کا اجلاس، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ڈال دی ہے دار الندوہ کا اجلاس۔ یہ آپ کو امید ہے کہ پورا اچھی طرح نظر آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکے میں ہونے والے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک، پھر یہ دوسرے پیراگراف میں چنانچہ تجویز یہ آئی کہ ان کو کسی مکان میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے۔ ٹھیک، ہاں۔ اس کے بعد اگلے پیج پر دیکھیے، کیونکہ اس میں بھی قباحتیں تھیں۔ قباحتیں یعنی یہ قاف ہے، کاف نہیں ہے، قباحتیں یعنی خرابیاں تھیں اس تجویز میں۔ اور یہاں پر آ کر یہ جواب پورا ہوا کہ مذکورہ آیات میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ تو عذاب نازل نہ کرنے کی وجوہات، ہیڈنگ ڈالیں گے وجوہات۔ جواب میں
تو کفار مکہ اپنی ڈٹائی میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. انورٹڈ کاماز کلوز. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جب تک کسی بستی میں نبی موجود ہوتا ہے تو قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا. یہ ہو گیا کمپلیٹ. اب یہ آیتیں ہیں، ان کے ترجمے آپ کو لکھنے ہیں. بس 2 آیتیں ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ انہیں عذاب دیتا جبکہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ بخشش مانگا کرتے تھے. دوسری آیت، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ترجمہ، بے شک کافر اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، آئندہ بھی وہ خرچ کریں گے، پھر انہیں پچھتاوا ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. ٹھیک. کلاس 9 اور 10 کے طلباء و طالبات، آپ کا الطاف حسین حالی کا یہ لیسن تھا قومی ہمدردی. میں نے آپ کو پڑھایا اور سمجھایا. اب اس کی یہ مشق دیکھ لیجیے. سوال نمبر 1، ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ ہمدردی کا لفظ 2 فارسی کلموں سے بنا ہے. ہم کا لفظ اشتراک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور درد کے معنی دکھ اور تکلیف کے. تو ہمدردی کے لفظ سے 2 یا اس سے زائد لوگوں کا کسی کے دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ہے. یہ ہو گیا سوال کا جواب. دوسرا، ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ ہمدردی سے مراد 2 یا اس سے زیادہ لوگوں کا کسی کے دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ہے. سوال نمبر 3، دیکھیے، انسانوں میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ٹھیک. انسانوں میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کارخانہ ہستی کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ انسان اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کا محتاج ہے. ٹھیک. اگلا سوال دیکھیے، کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا ہے؟ جواب، صرف 2 خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت اثر کیا ہے. ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا یہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرے میں کوئی بھلائی نہ ہوئی، جبکہ دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے عجائبات اور انقلاب ظاہر کیے. ٹھیک. اگلا سوال، حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ 2 مثالیں دیجیے. حیوانات میں کئی طرح سے ہمدردی پائی جاتی ہے. اپنے بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرتے ہیں، انہیں غذا فراہم کرتے ہیں اور دشمنوں کے حملوں سے بچاتے ہیں. مثلا جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی دشمن کا کھٹکا نہیں پاتے تو سب کے سب باندھ کر دانا چگتے ہیں. صف باندھ کر دانا چگتے ہیں، مگر ان میں سے ایک بطخ ایک کے بعد ایک کر کے ان سب کی چوکیداری کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی ہے اس وقت تک خود ایک دانہ بھی نہیں کھاتی. دوسری مثال چیونٹیوں کی ہے. جب وہ کہیں اناج کا ذخیرہ پاتے ہیں تو اپنے ہم جنسوں کو خبر کر دیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں لاکھوں چیونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں. یہ 2 مثالیں ہو گئی ہیں. اب آگے جو ہے اس کے ایم سی کیوز ہیں. آپ دیکھیے قومی ہمدردی کے ایم سی کیوز. دیکھو نہیں اس کو ذرا یہ والا پیج
دیکھیں قومی ہمدردی کے ایکسرسائز میں سوال جواب ہو گئے. اب ہیں یہ MCQs. یہ ہمدردی ایک خاصیت ہے قدرتی. دوسرا ہے اپنی ضروریات میں سے ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کون؟ انسان. نمبر 3 ہمارے ہم وطن بھی اصل سے بے خبر نہیں ہمدردی کی اصل سے. نمبر 4 ہم کو طرح طرح سے مائل کر رہا ہے زمانہ، طرح طرح سے مائل کر رہا ہے کس کی طرف؟ ہمدردی کی طرف. قوم ایک مثال رکھتی ہے کس کی جیسی مثال؟ درخت جیسی. درخت جیسی مثال رکھتی ہے. آگے خالی جگہ پر کیجئے جب تک، نمبر 1 ہے جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں، ٹہنیاں آئے گا. نمبر 2 جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے، مستحق ہے. نمبر 3 انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے، درہم برہم ہو جائے. نمبر 4 مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے، ہمدردی کی طرف. نمبر 5 جب جڑ کو پانی نہ پہنچے گا ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے. اب ہے درست بیان پر صحیح ٹک کا نشان لگائیے. تو یہ جملے ہیں ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے. بالکل صحیح. نمبر 2 ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے. غلط. مصنوعی نہیں ہے، یہ قدرتی ہے نا. غلط. نمبر 3 ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی. یہ بھی غلط. نمبر 4 ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر بھی چل سکتی ہے. یہ بھی غلط. نمبر 5 مشق اور تعلیم کے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے. صحیح. یہ ہو گیا. اب آگے آپ کا کام اسی ایکسرسائز کا ہے جو وہ ہے جملہ اسمیہ. پہلے ہم نے اس کی تعریف لکھی ہے. ایسا جملہ جس میں کسی اسم کی کوئی خبر ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. مثلا راشد بیمار ہے. راشد اسم ہے، اس کی خبر یہ ہے کہ وہ بیمار ہے. اسی طرح نازیہ اچھی بچی ہے، کتاب دلچسپ ہے. یہ مثالیں ہو گئیں جملہ اسمیہ کی. اب جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی اسم کا کام یعنی فعل بتایا جائے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. مثلا عدیل آیا اور فرح مضمون لکھ رہی تھی. ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، فرخ پڑھ رہا ہے. آپ اس طرح کی مثالیں دے سکتے ہیں خود اپنی طرف سے بھی. ٹھیک. آگے اب ہے یہ سب چیزیں سب آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. مضمون کسے کہتے ہیں؟ تو مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال تحریری طور پر کیا جائے. مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے. سب سے پہلے موضوع کا تعارف ہوتا ہے. نمبر 2 حمایت میں یا مخالفت میں دلائل اور اس کے بعد نتیجہ. مضمون کی تعریف اگر آئے تو آپ اسی طرح لکھیں گے. صحیح. اب اس سبق کا مرکزی خیال دیکھ لیجئے. کسی ملک، کسی خطے یا کسی جب کسی ملک یا خطے یا کسی بھی قوم کا ذکر آئے کہ وہاں پر امن و سکون ہو تو لازماً کیا ہے یہ اس خطے یا ملک سے تعلق رکھنے والوں سے ہمدردی ہوگی. جب دونوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے تو نہ کوئی چوری کر سکتا ہے نہ کوئی قتل ہو سکتا ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. یہ شعر ہے. ہمدردی ایسی چیز ہے جو دلوں میں پیار محبت پیدا کرتی ہے، انسانوں میں جذبہ اخوت کو جگا دیتی ہے اور انہیں نیکی اور ہمدردی کا احساس دلاتی ہے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے،
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مرکزی خیال یہ ہو گیا۔